علی ظفر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے آرٹیکل 5 کے تحت ہمارے خلاف جو کارروائی تھی اس کو آگے بڑھایا تھا، تو لہٰذا اس کی روشنی میں آرٹیکل 6 لگتا ہے. تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ڈبیٹ ہے، فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، لیکن آپ دو آئینی ماہرین ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا ہے اس پہ آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیں. یہ دیکھیں، مجھے بڑی ان کا پوائنٹ آف ویو اپنا ہے، لیکن میرا خیال ہے ان کا یہ پوائنٹ آف ویو سیاسی ہے، اس کا قانون کے ساتھ تعلق نہیں ہے. قانون بڑا کلیئر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ نے خود بار بار پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اس میں سبورژن کہاں سے آ گئی، اس میں آرٹیکل 6 کہاں سے آ گیا، اس میں غداری کہاں سے آ گئی. آپ کو پتہ ہے ہر روز عدالت میں کیس فائل کرتا ہوں، عدالت میں ہم چیلنج کرتے ہیں بہت ساری چیزیں جو مختلف حکومتیں یا حکومت کے جو ارکان ہوتے ہیں انہوں نے آرڈرز پاس کیے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ آئین کے خلاف ہے آرڈر. قانون ہم چیلنج کرتے ہیں پارلیمنٹ نے پاس کیے ہوئے، ہم کہتے ہیں یہ بنیادی حقوق جو آئین میں ہیں ان کے خلاف ہیں، اور عدالتیں قانون کو بھی کالعدم قرار دے دیتی ہیں، آرڈرز کو بھی کالعدم قرار دے دیتی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سارے لوگ جو ہیں جنہوں نے آرڈرز پاس کیے انہوں نے غداری کی ہے یا ان کے خلاف آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے. اگر یہ ہونے لگا تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی آرٹیکل 6 سے بچے گا نہیں. کوئی بھی پولیٹیشین ایسا نہیں جس نے اپنی منسٹری میں ایسا آرڈر نہیں پاس کیا جو کہ چیلنج نہیں ہوا عدالت میں اور چینج نہیں ہوا. ایک ریسنٹ اگزامپل آپ کو دوں، آپ کو یاد ہوگا ایک کیس جس کے اندر حمزہ شریف صاحب کو الیکٹ کرا دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ کاف لیگ کے جو ووٹس ہیں ان کو ہم نہیں مانتے، ان کو ہم مسترد کرتے ہیں، اور حمزہ شریف صاحب کو الیکٹڈ چیف منسٹر بنا دیا تھا. عدالت نے کچھ دن بعد فیصلہ کیا کہ نہیں، یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اور جو حمزہ شریف صاحب کو آپ نے چیف منسٹر بنایا یہ بالکل غلط ہے، ان ووٹس کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا، اور چیف منسٹر جو ہیں پرویز لاہی صاحب ہوں گے. وہ سارے آرڈرز غیر آئینی قرار دے دیے گئے. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حمزہ شہباز شریف اور یہ سارے جو لوگ تھے، اسپیکر اور باقی لوگ جو تھے اور جو اس کو سپورٹ کر رہے تھے، ان سب نے آئین شکنی کی ہے اس لیے وہ غدار ہیں؟ میں بالکل اس کے خلاف ہوں. یہ ایسی چیزیں غداری نہیں بنتی. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی پاکستان کا پولیٹیشین ایسا ہے جو کہ ایکچولی آپ اس کے خلاف ایک غداری میں آپ کو کا چیز یاد کروا دوں علی سکتے ظفر ہیں. صاحب، اور میں اپنے ناظرین کو بھی یاد دلانا چاہتا ہوں، شاید علی ظفر صاحب کو بھول گئی ہو لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور اس وقت بھی علی ظفر صاحب پاکستان تحریک انصاف میں تھے اور سینیٹر تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اور اس وقت جب مسلم لیگ نون کے ایم این اے میاں جاوید لطیف صاحب کو گرفتار کیا گیا اور ان پہ 124A کا مقدمہ قائم ہوا، تو علی ظفر صاحب نے ہمارے شو میں اس کو غلط کہا تھا. تو یہ شاید علی ظفر صاحب آپ کو بھول گیا ہو، میں نے کہا میں ناظرین کو یاد کروا دوں. جی بالکل، آپ مجھے یاد آ گیا، آپ نے بالکل درست فرمایا. اور وہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کے بعد آپ کے کچھ ساتھی جو ہیں وہ آپ سے ناراض بھی ہوئے تھے، لیکن یہ ایک اصولی موقف ہوتا ہے کہ 124 اگر عمران خان کے دور میں غلط ہے تو پھر شہباز شریف کے دور میں بھی غلط ہے. بالکل، آئی تھنک یہ سب پولیٹیشینز کو سمجھنا چاہیے جی کہ اس کو ہمیں یہ ایک ایسا قانون ہے جس کو استعمال کرنا چاہیے غداروں کے خلاف. ایک دوسرے کے خلاف اس طرح بنانا تو ایک طرح اس قانون کی بھی توہین ہے، اور اس کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، اور پھر جو پورا پولیٹیکل ماحول ہے، ہمارا سیاسی ماحول ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں سب کو کہ آپ اپنی زبان پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں، کچھ سمجھیں کہ آرٹیکل 6 کیا ہے، پھر بات کریں کسی کے خلاف غداری کا. ہم سب ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہیں، ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بہتری ہو. اپنا اپنا ایک مختلف سیاسی پہلو ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اس طرح جرم بنانا اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنا، یہ میرا خیال ہے یہ بلکہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی حرکت ہے. جی آپ اس یہ تو بات درست ہے ان کی. سیاستدانوں کو یہ رواج ختم کرنا ہوگا. ہمیں یہ رواج کی آغاز تب ہوئی تھی جب یہ غدار عمران خان نے ہی سائفر ہاتھ میں لہرایا تو، اور ہم سب غدار ہو گئے تھے. اور علی ظفر صاحب کی پارٹی کے وہ چیئرمین تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ سارا پروسیس ختم ہو گیا. خیر اس پہ بات ہم کر چکے ہیں. جو سب سے اہم بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جی 124A جو اس پہ لگی ہے، اگر آپ کانورزیشن شوکت ترین صاحب کی اٹھا کے سن لیں، کیا وہ کانورزیشن جس کے ذریعے وہ پاکستان کے جو ہمارے
جو فنڈز جو جب جو آپ کے IMF سے جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے اور صوبوں نے جو ان کے پاس گرانٹس فنڈز بچ جاتے ہیں جب کلوزنگ ہوتی ہے جون سے پہلے تو وہ فنڈز وہ ریورٹ بیک کرتے ہیں، وہ پیسے جو واپس نہ بھیجنا صوبوں کی طرف سے، اور پھر خط میں وہ لینگویج لکھوانا، الفاظ لکھوانا اور کہنا کہ میرے اور ذاتی غصہ نکالنے کے لیے ملک کی سٹیکس کو کر دینا، اور یہ سمجھتے ہو کیا یہ پاکستان کی اکانومی کے ساتھ، پاکستان کی سوسائٹی کے ساتھ، ایٹ لارج پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ یہ کیا اچھا تھا؟ آپ کا ایک کویسچن بڑا ویلڈ ہے.